السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض عوام کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 7 جنم ہوں گے۔ آئیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ دیکھا گیا ہے ہماری عوام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 7 جنم ہوں گے، جبکہ یہ عقیدہ رکھنے والے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی ہاں انسان جو ہے 7 جنم لیتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے کچھ ایسے پڑھے لکھے نہیں بلکہ جاہل لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں 7 جنم لینے ہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا جو انسان ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب، آمین۔ دیکھیے، ہندوؤں میں جو غیر مسلم ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوسرے جسم میں اس کی روح چلی جاتی ہے۔ جی۔ اگر اس نے اچھے عمل کیے ہیں تو پھر وہ اچھی چیز میں جاتی ہے روح، اور برے عمل کیے ہیں تو بری چیز میں روح داخل ہو جاتی ہے۔ یہ یعنی غیر مسلموں کا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ جنم لیتا ہے، جی، جبکہ یہ محض باطل ہے اور کفری عقیدہ ہے۔ اللہ۔ ہاں، النبراس میں ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا انسان اگر مسلمان ہے، مسلمان ہو کر کے ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ النبراس صفحہ 213 پر یہ لکھا ہوا ہے، اسی کو تناسخ اور آواگون بولتے ہیں، کہ اس کا عقیدہ رکھنا مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنا پڑے گا یا آیا جائے گا یا آتے ہیں لوگ، تو یہ سب عقیدہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے۔ ہاں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ انسان ایک ہی مرتبہ دنیا میں آتا ہے صرف، جی، اس کے علاوہ اسے دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جی، اگر اس نے اچھے عمل کیے ہیں تو اللہ رب العزت اسے اس کا بدلہ دے گا، جی، اور برے عمل کیے ہیں تو سزا کی صورت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جی۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا محض باطل ہے، اور سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت صفحہ 103 پر فرماتے ہیں کہ تناسخ اور آواگون کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جی، یہ باطل عقیدہ ہے، اور کوئی مسلمان اس عقیدے کو رکھتا ہے تو کفر ہو جائے گا، پھر وہ انسان مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ جی، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی، اور سرکار صدر الشریعہ بدر الطریقہ فتاوی امجدیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی امجدیہ جلد 4 صفحہ 444 پر، کہ دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدہ رکھنا تناسخ اور آواگون کا یہ کیا ہے؟ باطل ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان نہیں بلکہ کافر اور مرتد ہے، پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان الملفوظات صفحہ 363 پر تحریر فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ یہ جو ہے شیطانی کام ہے، یہ شیطانی فعل ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، یعنی یہ سب باتیں کیا ہے؟ کفر ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسی باتوں کو کہنے والا کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ تو جو ہمارے مسلمانوں میں ہے، بات بات پہ کہہ دیتے ہیں اگلے جنم میں دیکھا جائے گا۔ بعض ان پڑھ لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں بہرحال اسلام کے عقیدے اور اسلام کی باتوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ بولنا کہ صاحب اگلے جنم میں یا 7 جنم میں، سمجھے، تو ان تمام باتوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ انسان اگر عقیدے کی بنیاد پر یہ کہہ دے مسلمان کہ اگلے جنم میں ایسا ہوگا یا دوبارہ دنیا میں آیا جائے گا، تو یہ کیا؟ کفر ہو جائے گا، پھر وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے، کسی سے مرید ہے تو تجدید بیعت کرے، یعنی تمام کام اسے دوبارہ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ جو ہے فتاوی امجدیہ میں اور بہار شریعت میں اور النبراس میں بھی یہی ہے۔ تو ان تمام عقیدوں سے بچنا مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے۔
جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پتہ چلا کہ جو مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں آنا ہے یا ہمیں 7 جنم لینے ہیں، تو یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل کفر ہے۔ وہ مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، مومن نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو عقائد کے تعلق سے مسائل ہیں ان کو سیکھنے چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہم جو ہے مرتے دم تک مسلمان اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔